ہماری درخواست کیا تھی؟ ہماری درخواست یہ تھی کہ کراچی میں کم سے کم کراچی سے رہنے والا، کراچی کے دکھ کو سمجھنے والا، محسوس کرنے والا، کراچی سے پیار کرنے والا، یہاں پر کما کر یہاں پر لگانے والا کوئی ایسا ہو جس کی سیاسی وابستگی کسی سے بھی ہو، اس کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے، اور یہی حیدرآباد کا کے لیے کیا جائے، یہی لاڑکانہ کے لیے کیا جائے، یہی سکھر کے لیے کیا جائے، یہی طریقہ ہے تمام مہذب معاشروں میں۔ ہم نے جب اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی اس بات کو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ایک الگ سے ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے، اسی لیے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ تو بھائی ایسا تو کراچی کے کمشنر کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دے دی گئی؟ کراچی کا کمشنر بھی تو صوبائی حکومت کے ہم سے زیادہ قریب ہے نا، وفاداریاں زیادہ ثابت رہی ہیں نا، تو کمشنر کراچی کے بولے کہ ڈپٹی کمشنر کو اگر یہ فارمولہ طے کر لیا ہے تو بھئی کراچی کے کمشنر کو بھی ایڈمنسٹریٹر بنا دیتے، تو صرف سیاسی وابستگیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سندھ میں نہ تو کسی اور کو نوکری ملے گی، نہ ترقی ملے گی، نہ تعلیم ملے گی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ اور کراچی جہاں پر پورا پاکستان بستا ہے؟ خیری آواز چلے کہ میں عام بات یہ کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وفاقی حکومت کے پاس کیا وجوہات تھی کہ جس کے وجہ سے انہوں نے محترم وزیر اعظم صاحب نے، مجھے لگتا نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ ہے، کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اپنے ایک اتحادی کی منتخب بلدیاتی حکومت کے بجائے سندھ کی 13 سال سے کرپشن کی تاریخ رکھنے والی صوبائی حکومتوں کے بیوروکریٹ کے ذریعے ترقیاتی کام جو کچھ ہونے ہیں، اب جب یہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے ہیں تو کیا یہ خدشات اب یقین میں تبدیل ہونے کا وقت نہیں آ گیا؟ آپ نے اگر یہ 1100 ارب اس شہر پہ لگانے تھے تو ان کے ذریعے لگوانے چاہیے تھے جو شہر کو جانتے ہیں۔ اگر ان کے ذریعے کمیشن کمانا تھا کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا کہ کس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، ورنہ کہنے کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جس کو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے وہ انور مجید کے ساتھ خود ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 2 پروجیکٹ میں اس پہ نیب پہ انکوائری چل رہی ہے، کوئی کیوز ہے۔ تو جو ثابت شدہ جس پہ انکوائری چل رہی ہے اس کو تو آپ نے اس قابل سمجھ لیا، لیکن کسی اردو بولنے والوں کو یا کسی پنجابی کو یا کسی پختون کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا پورے سندھ میں۔ جناب عالی، اس معاملے میں سندھ بھر سے، سندھ کے شہری علاقوں سے، کراچی سے ہمارے پاس بے پناہ فون آ رہے ہیں، لوگ بے پناہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ اس حوالے سے ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ کب تماشا دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ ایکٹ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ ہم سے کہا گیا دیکھیے ہم وفاقی حکومت
یہ بھی شکر گزار تھے کہ وہ کراچی کے بارے میں سوچ رہی ہے. پھر ہمیں اطمینان یہ ہوا کہ افواج پاکستان خود کراچی کے مسئلے کو سمجھتی بھی ہے, اس کے ساتھ مخلص بھی ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرانا چاہتی ہے. اور اس کی موجودگی میں ہمیں تو بہت امید ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اس پہ کسی حد تک عمل درآمد ہوگا. لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے ہیں, کوئی بھی صوبائی حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے, دے. وفاقی حکومت نے ایڈمنسٹریٹر کو قبول کیا ہے تو وہ جواب دے. کیا وجہ ہے کہ ایک لسانی اکائی کے لوگوں کو اس بات کے قابل سمجھا گیا, اس بات کے لیے قابل اعتبار سمجھا گیا کہ انہی کو لگایا گیا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں. ہم باقی جگہوں کی بات تو نہیں کر رہے. اور جناب علی, یہ جو حاتم کی کمر پہ لات ماری جا رہی ہے کراچی کو 1100 ارب دے کے, وہ شہر جو ہر سال کتنا دیتا ہے 3000 ارب, یعنی کہ 3 سال میں 9000 ارب دے چکا ہوگا, جب یہاں پر 1100 ارب روپے اگر لگ رہے ہیں تو لگ جائیں گے. کیا کیا جائے گا؟ K4 پہ عمل درآمد کیا جائے گا. بہت اہم بات کر رہا ہوں. K4 پہ عمل درآمد کیا جائے گا تو یہ معاہدہ تو وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان پہلے بھی ہو چکا ہے نا, کہ K4 پہ دونوں مل کے کام کریں گے. تو وفاقی حکومت نے تو اپنا پیسہ دے دیا تھا, سندھ حکومت نے نہیں دیا. اب کون گارنٹی لے گا کہ سندھ حکومت دے گی؟ یہ معاہدہ تھا نا کہ گرین لائن بس کا اسٹرکچر پورا کا پورا وفاقی حکومت بنائے گی. اور یہ بھی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, یہ پروجیکٹ پرانی وفاقی حکومت کا اس صوبائی حکومت کے ساتھ تھا, یعنی کہ پارٹی تو یہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے دیے ہوئے پیسے سے تو پروجیکٹ تیار ہے. صوبے کی جو ذمہ داری تھی بس چلانے کی, ایک رکشہ بھی لا کے نہیں کھڑا کیا. تو کیسے ہمیں خدشات نہ ہوں؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یقین کریں, یقین کر رہے ہیں جناب, خدشات تو ہیں. اور ان ایڈمنسٹریٹرز کے آنے کے بعد خدشات یقین میں تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. جب تک اس شہر کا دکھ اور درد اور ایسے لوگ جن کی کریڈیبلٹی ہو بغیر داغ اور دھبے کے ماضی رہا ہو, اس کے بغیر خدشات جنم لیتے رہیں گے. اور اس معاملے میں ایم کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ایوانوں میں بات کر کے بہت دیکھ لیے. اگر ہمیں اب ووٹ سے بات نہیں بن رہی ہے اور روڈ پہ آنے میں مجبور کیا جا رہا ہے تو پھر آنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں, عوام کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نہیں ہونے دیا, کوئی بات نہیں, ہمارے تو ماتھوں پہ شکن بھی نہیں آئی, ہم نے تو خوش آمدید کہا ہے, لبیک کہا ہے. لیکن بتا رہے ہیں یہ کئی بار ہو چکا ہے, اس بار ہونے کے بھی امکانات بڑھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کراچی میں لگنے کے بجائے کہیں ایسا نہ ایک بار پھر دبئی کے ریل اسٹیٹ اس کے ذریعے اوپر چلی جائے, کہیں اور چلے جائیں, کسی اور جیبوں میں چلے جائیں. اور K4 لے لیجئے جناب, K4 کا کریڈٹ آپ کو دے دیں گے اگر بن گیا. لیکن یہ بتائیے یہ K4 کا آئیڈیا کب کنسیو ہوا تھا؟ 2007 میں. تو 2008 میں جب امپلیمنٹ کا ٹائم آیا تو اس ملک اور شہر کی بدنصیبی ہے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. میں وفاق سے بھی اور ریاست سے بھی کم سے کم یہ درخواست تو کرتا ہوں کہ ان سے سوال تو کریں کہ یہ جو 13 سال ضائع ہوئے ہیں, وہ پروجیکٹ جو چند ارب کا تھا
اس پہ کئی 100 ارب بڑھ گئے ہیں. اس کا حساب کس سے لیا جائے گا؟ KCR یہ جائکا کے ذریعے MQM کی پچھلی بلدیاتی حکومت کے دور میں اس پہ کام ہو چکا تھا، وہ تیار تھے. اسی سندھ حکومت نے، اسی پیپلز پارٹی کی حکومت نے وفاق میں تھی، اس کو نہیں ہونے دی. یہ S3 جو ہونا ہے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تباہی مچی ہوئی ہے، یہ کب نکاسی ہے آپ کا جو ہے، بارش میں پانی کھڑا ہے تو یہ ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہے نا، جو میئر کراچی کے انڈر میں نہیں تھا. میئر کراچی کی نکاسی ہے آپ کی ذمہ داری نہیں رہ گئی تھی، پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھ لی تھی. تو کوئی پوچھے گا اس جرائم کے بارے میں کہ وہ S3 سیوریج 3 کا منصوبہ جو 2007 میں کنسیو ہوا تھا، اس کو 2020 میں کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یا ان کے تمام گناہ معاف ہیں؟ ہماری تھوڑی سی گفتگو پہ بھی ہم سے سوال جواب ہونے لگتے ہیں. کوئی یہ بتائے گا کہ MQM جو 1997 میں نومبر میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں سویپ کر گئی تھی، اس کا میئر جس نے جنوری 88 میں حلف اٹھایا تھا، اس نے اگست میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا. وہ آج تک کیوں نہیں لگا؟ بدنصیبی اس شہر کی، اس صوبے کی، اس ملک کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور اس نے اس کو شیلف کر دیا. وہ شہر جو سندھ کو 95% اور وفاق کو 70% ریونیو دیتا ہے، اس کی سیورن گارنٹی نہیں دے گی اگر وفاق، تو پھر کس کی دے گی؟ بتانا یہ کہ MQM نے کیا کیا، بتا یہ رہے کہ یہ سب کر کے بیٹھے بیٹھے. جب مینڈیٹ کے ساتھ اختیار ہوا ہے، اسی دور کے کراچی کو آج تک یاد کیا جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں کراچی کی یہ حالت ہو گئی، MQM کیا کر رہی ہے؟ کوئی جواب دے. کیا پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کراچی کی حالت یہی تھی؟ یا کراچی کے حالت کو، کراچی کی ترقی کو نہ صرف پورے پاکستان میں مثال کے طور میں پیش کیا جاتا تھا بلکہ دنیا بھر میں کیا جاتا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حساب لے گا ان لوگوں سے کہ انہوں نے 13 سال میں یہ براہ راست دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ. کراچی سے دشمنی، براہ راست پاکستان سے دشمنی. اور جناب علی، ہم شروع سے کہتے ہیں تو گالیاں پڑتے ہیں. 50 سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے کا پاکستان بہتر ہے یا آج کا پاکستان بہتر ہے؟ ان کے جرائم کی جو تاریخ ہے اس پہ کسی کو پریشانی نہیں. پتہ نہیں کون سا لاڈلا پلہ ہے. اور آپ بتائیے، جو کچھ ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نے تو 1970 میں 1972 میں کوٹا سسٹم لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو شہری اور دیہی میں تقسیم کر دیا. آپ 2 سندھ ہیں، 2 سندھ کے 2 الگ کوٹے کے زون ہیں. آپ نے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ سندھ جو کما کے دیتا ہے، دوسرا وہ سندھ جو اس کو خرچ کرتا ہے. اور آپ نے سندھ کو، ہم نے نہیں، آپ نے سندھ کو لسانی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس پہ آپ نے اس دفعہ بڑی بے شرمی کے ساتھ پاکستان کے اتحاد کے خلاف، سندھ کے اتحاد کے خلاف
ان ایڈمنسٹریٹرز کو لگا کر آپ نے اس کی لسانی تقسیم پہ مہر لگا. اس کے بعد بھی سرائکی جو بھائی ہیں ہمارے، ان کو لگتا ہے کہ لاہور بہت دور ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو جو فنڈ ملنا چاہیے تھا نہیں ملتا ہے. وہاں حالات اس سے عشر عشیر بھی نہیں ہے. وہاں پر سرائکی بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وہاں پر پنجابی بھی وزیر اعلیٰ بھی بنتا ہے. یہی خیبر پختونخوا میں ہزارہ بیلٹ کے بھی وزیر اعلیٰ زیادہ بنے، پختون کم بنے. لیکن وہاں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تقسیم نہیں ہے. وہاں پہ تقسیم کی حمایتیں پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. لیکن جہاں تقسیم بہت واضح اور گہری ہے، وہاں پر صوبے کی بات کرنا حرام ہے. جناب علی، یہ اگر حرام ہے، یہ اگر غداری ہے، تو ذرا آئین پہ جھانک کے دیکھیں. آئین میں اس کا آپشن موجود ہے، اور آئینی آپشن کو غداری کہنے سے زیادہ بڑی غداری کوئی اور نہیں. اور جو لوگ صوبے کی تقسیم کو غداری کہتے ہیں، وہ سب سے بڑے غدار ہیں. اس کا مقصد ہے کہ وہ صوبے کو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں سمجھتے، ایک الگ سے ملک سمجھتے ہیں، یا اس کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا سازشیں کر رہے ہیں. جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ہے، صوبہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، اس کو بھی آبادی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہونا تھا. آپ کیا میسج دیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور ہم نے کبھی بھی موجودہ صوبے لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہے. ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، اچھا اس پہ رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں، خدا کا خوف کرو، اس کو ایڈمنسٹریٹولی تقسیم کر دو صوبے میں پاکستان کو. اور پورے پاکستان میں کہیں صوبوں کا سب سے مضبوط، جائز اور تاریخی مطالبہ موجود ہے تو سندھ کے شہری علاقوں کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کراچی سندھ کا ٹوٹ انگ ہے، اس پاکستان میں تو نہیں تھا بھائی. اگر سندھ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا، تو پنجاب کی بھی ہوگی یار 2-3 ہزار سال پرانی، تو وہ کیوں تقسیم ہو سکتا ہے؟ اور سندھ کا تقسیم ہو رہا ہے. سندھ ڈسٹرکٹ آپ نے کراچی میں ڈسٹرکٹ بنا دیے ہیں، ہم کہہ دیں گے کراچی تقسیم ہو رہا ہے. اور کون تقسیم کر رہا ہے کراچی میں؟ ڈسٹرکٹ کون بنا رہا ہے؟ وہ جن کے پاس 50 سال سے کراچی میں کوئی مینڈیٹ نہیں رہا، جن کے پاس اس شہر کا مینڈیٹ نہیں رہا ہے، وہ تقسیم کر رہا ہے. اہم کی ہم نے اپنے حصے کی ساری قربانیاں دی ہیں اس صوبے کو ایک رکھنے کے لیے، اس میں نفرتوں کی اور غلط فہمیوں کی خلیج کو دور کرنے کے لیے. آپ لڑکانے سے کسی اردو بولنے والے کو جتا کے دکھاتے، ہم نے تو فیڈرل بیریے سے کئی بار جتا کے دکھائے، اور جتا کے جتایا ہے کہ نہ ایم کیو ایم نہ یہاں کی عوام کسی سے نفرت رکھتی ہے. آپ کی نفرت اس اعلانات سے بڑی واضح ہے آئینے کی طرح کہ آپ کو ایک اردو بولنے والا اس میں نہیں ملا ہے. پورے سندھ بھر میں کوئی اس قابل نہیں تھا، کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. ہم نے تو کوئی نام نہیں دیے تھے ایڈمنسٹریٹرز، اور ہمیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ بھائی ابھی تھوڑے دن پہلے تک تو کہہ رہے کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے بعد، ابھی تھوڑے دن پہلے تک تو بلدیہ کا 80% مینڈیٹ تھا نا اس شہر کا ہمارے پاس. اسی کو تو مینڈیٹ کہتے ہیں، اصل مینڈیٹ. تو بھائی ہم جو ترقیاتی کام ہونے جا رہے ہیں،
اس کے لیے دعا بھی کریں گے, شامل بھی ہوں گے, ساتھ بھی دیں گے, لیکن یہ درخواست بھی کریں گے جن ماہرین کے ہاتھ میں دیا گیا منصوبہ ان کو لوٹنے کی جتنی پی ایچ ڈی انہوں نے کی بھی کسی نے نہیں کی, کرپشن کی جتنی مضبوط تاریخ ان کی ہے کسی کے نہیں. ویسے تو میں پریشان ہوں کہ کھربوں ڈالرز کی کرپشن کی بات کی جاتی تھی, اب کرپشن گھٹ کر توشہ خانے کے تحفوں تک رہ گئی ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں. ایسا نہ ہو کرپشن اور احتساب کا یہ نعرہ پھر اپنا دم توڑ دے. بہرحال جو کچھ کیا گیا ہے سندھ کو مکمل طور پہ تقسیم کرنے کی سند کا اعلان کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ. نہیں, وفاق بھی کرتی ہے, آپ بھی کرتے ہیں, عوام بھی کرتی ہے. ہماری عوام تو اس طرح کی, ابھی ہماری ایم کیو ایم ہوتی نا, ابھی ہماری ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر. وہ کہتے نہیں خدا کا خوف کرو یار بھائی, سارے مت لگا دو, 5 منٹ ایک پختون کو بھی لگا دو, یہی رابطہ کمیٹی کا, ایک سندھی کو بھی لگا دو, اور یہی کرتے رہے ہم لوگ. آپریشن ہوا ہے ہمارے خلاف, سب تالیاں بجاتے رہے, بی جے نہیں کیا تھا نا ماورا عدالت کا. ہم نکلے تو ہم نے کیا کیا اپنی طرف سے, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ بنایا. ہمارا طریقہ دیکھیں, ہم منورت کا جواب کیسے دے رہے ہو. آپ ہمارے لوگوں کو نشانہ بناتے رہے, ہم یہاں سے سینیٹر بناتے رہے. لیکن 2 باتیں ہیں کہ آپ سب کی تسلی کے لیے کہ کہیں یہ نہ لگے کہ اب کام ہونے جا رہا ہے اور ایم کیو ایم کی بلدیات نہیں ہیں. گو کہ میں نے بتایا سارے منصوبے ہمارے کنسیو کیے گئے, اور آپ سب کو ہم نے دکھایا تھا کہ وفاق سے ہم نے کیا معاہدہ کیا. ہم نے یہ سب چیزیں مانگی تھیں. تو اگر ہمارے ہی ان مطالبوں پر ہمارے کنسیو کیے ہوئے پروجیکٹس کو پورا کیا جا رہا ہے تو ہم ساتھ ہیں. ہمیں کسی بھی, اللہ کو شکر ہے شاید پاکستان میں کوئی اتنی لوگوں کو لگ رہی ہوگی بظاہر تک کمزور, جعلی طور پر تقسیم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے, اتنی مضبوط تنظیمیں اور اتنے پڑھے لکھے ووٹرز ہیں, اتنا پڑھا لکھا مینڈیٹ ہے. ہمیں کسی اس طرح کی چیپ قسم کی سیاسی کریڈٹ کی ضرورت رہی نہیں ہے. آپ نے تو ہمارے کریڈٹ میں ٹارچر سیل اور پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا تھا. عوام کا فیصلہ تو وہی رہا نا, جیسے ہم تھے اسی طرح اس نے ہمیں برتا. ہم سب سے آخری میں, وفاق نے بھی کر لیا اس پہ اپنے تحفظات, اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے تحفظات کا کی بات کر رہی ہے. کوئی بھی لے جائے, کوئی بھی لے جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس روڈ پہ موجود ہیں, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, خدمت کرنے کے لیے آئے تھے. اور آپ, میں پہلے دوبارہ بول رہا ہوں, کوئی مصنوعی تبدیلی اس شہر کی تقدیر بدل نہیں سکتی, اور نہ کوئی مصنوعی تبدیلی نہ ایم کیو ایم کو تبدیل کر سکتی ہے. ڈسکس ہو رہے تھے نا, تھے, اور میں وزیر اعظم صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پر میرا خیال ہے شاید
صرف ایم کیو ایم نے نہیں, یہ تحفظات پی ٹی آئی کے ساتھی نے بھی کیا. ٹھیک ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں تمام میں حجت ہو ہی جائے ایک بار, پھر وہ کراچی جو ہم نے 2 بار آپ کو دیا ہے اس سے بہتر چلا جائے گا تو ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں. اچھا, اس میں بھی بات ہوئی ہے, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس کا پوسٹ مارٹم یہاں نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن اس میں ورلڈ بینک کی امداد بھی شامل ہے, چائنا کا قرضہ بھی شامل ہے. اچھا دوسرا یہ کہ بہت جلدی بریک ہونے والا ہے, تو اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں جہاں سے بھی لیں, پھر کچھ پیسے کراچی کو لوٹنے کے جرم میں سپریم کورٹ کے پاس جمع ہے, تو وہ بھی ہے, کہیں سے بھی آیا ہو, ہمیں یہ پتہ ہے کراچی کا پیسہ. وفاق دے رہی ہو, کہاں سے آیا بھائی کراچی کے علاوہ؟ اچھا قرضہ بھی لے رہے ہو, آپ ہی کو تو واپس کرنا ہے یار, تو ہے کراچی کا قرضہ جو مل رہا ہے وہ بھی آپ کو اتارنا ہے, جو ڈیم بن رہا ہے نا کہیں اور, اس کا قرضہ بھی آپ نے اتارنا ہے. اچھا, جنہوں نے کوئی پوچھ لینا 800 ارب دے رہے ہو, تو 13 سال میں تو 80 ارب بھی نہیں دیے کراچی, اب اچانک کیسے دینے لگے ہو؟ دیکھیں, کم سے کم اس شہر کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے جذبات کا اظہار تو کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طریقے پہ ہوگا. جی 2013 مضبوط ترین گورنر تھا مشرف طالبان, اس وقت آپ کے سینئر لوگ جاتے تھے اور سندھ لوکل گورنمنٹ دستخط کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, اس وقت آپ صحیح تھے یا اب آپ صحیح ہیں؟ گڈ. میرے بھائی آپ کس چینل سے ہیں؟ جی این ایل. اچھا, کوئی مصنوعی قسم کی جماعت فوٹو شاپ کر کے یا غلط تاریخیں ڈال کے تصویر جاری کرے نا, اس کی ریسرچ کر لینی چاہیے صافی بھائی. 2012 میں ایم کیو ایم پاکستان موجود تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں. اکتوبر 2012 میں سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تھا اسمبلی سے, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر لائے. فروری 2013 تو اس پہ سائن ہوئے. جو تصویر یہ دکھاتے ہیں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار اور سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور گورنر ڈاکٹر اشرت العباد کے ساتھ. فروری 2013 میں ہم نکلے ہیں گورنمنٹ سے. پیپلز پارٹی نے اگلے روز جنرل ضیاء کا 1979 کا قانون نافذ کر دیا, نثار کھوڑو قائم مقام گورنر. جو موجودہ سندھ کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ 21 اگست 2013 کو اسمبلی سے انہوں نے منظور کیا ہے. میں لیڈر آف اپوزیشن تھا, خواجہ اظہار میرے ڈپٹی تھے. ہماری تقاریر اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہم نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا تھا. کون سے گورنر نے کیا؟ اور تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت 4 ارکان صوبائی اسمبلی تھے, انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا جی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر. تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایم کیو ایم نے 2012 کا سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ, گوگل کر لیں, نکل آئے گا آپ کے پاس. اور ایک آدھ چیز رہ گئی تھی, میں تھوڑا سا بھی یہ بیان کر دوں کہ اعتراضات ہمیں کیوں ہیں, ان کی نیت کے اوپر کیوں اعتراض ہے کہ 12 برسوں میں 3.25 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے میں. شہری سندھ کا ان کے پانی کے لگائے ہوئے کوٹے کے مطابق 1.5 لاکھ نوکریوں کا حصہ بنتا ہے. انہوں نے اپنے جن ڈپٹی کمشنرز کو جیتوں کو ابھی ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے, انہی ڈپٹی کمشنرز, ان جیسے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے جعلی ڈومیسائل بنائیں سرکاری سرپرستی میں. خواجہ اظہار بھائی کی پٹیشن موجود ہے ہائی کورٹ میں, سب کو
اختلاج قلب واقع ہوا ہے کہ اس پٹیشن کی اگر کلیئرٹی آ جائے, پولیس اٹھا کر دیکھ لینا کراچی کی, کتنا کراچی کا لڑکا آپ کو نظر آتا ہے. ڈومیسائل اٹھا کر چیک کر لیں کسی کے بھی, سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں, پتہ چل جائے گا کہ کتنی شہری سندھ کو نوکریاں دی ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی ان اقدامات کے ذریعے شہری سندھ کے اس مقدمے کو مضبوط کرتی ہے کہ جس کا خالد بھائی نے یہاں پر اظہار کیا ہے کہ ہم تھوڑی کسی تقسیم, اور یہ جو کہتے ہیں کہ صوبے کی تقسیم کوئی بارڈر بن جاتا ہے, کوئی پاسپورٹ بنتا ہے صوبے کا کہ ادھر سے آپ ادھر نہیں جا سکتے. یہ انتظامی تقسیم ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی. کیوں صوبہ ضروری ہے؟ کیونکہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ کہ جو جعلی اکثریت کے ذریعے صوبائی اسمبلی کو کنٹرول کرتا ہے. جعلی کیوں ہے؟ کیونکہ سندھ کی 60% آبادی شہروں میں رکھتی ہے, مجھے مردم شماری میں نہیں گنتے. اس کے بعد اس کے حساب سے حلقہ بندیاں نہیں کرتے آپ. اگر آج آپ کراچی, حیدرآباد سے میرپور خاص, سکھر, نوابشاہ شہروں کو صحیح گن لیں تو ہمارے بجائے پیپلز پارٹی نئے صوبے کا قیام کا مطالبہ کرتی نظر آئے گی یہاں پر, کیونکہ ان کی جعلی اکثریت یہاں پر ختم ہو جائے گی. وہ جعلی اکثریت کی بنیاد کے اوپر 34 اسسٹنٹ کمشنر ہائر کرے, ایک بھی شہری سندھ سے نہ ہو. جعلی اکثریت کی بنیاد کے اوپر سندھ پبلک سروس کمیشن میں سائیں داد سولنگی کو ممبر لگائے, جس کے 3 بچے ایک وقت میں یہاں پر پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کریں, 2 دیہی سندھ سے, 1 شہری سندھ سے. جعلی اکثریت کی بنیاد کے اوپر یہ سارے ایڈمنسٹریٹر لگا دے تو یہاں والے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میری حکومت مجھے ریپرزینٹ نہیں کرتی, میری حکومت کو میرا احساس نہیں ہے. 13 سال میں 80 ارب روپے نہیں دیے ہیں, یہاں پر 100 دیے ہیں یہاں پر. اور یہ کہتے ہیں کہ چائنا کٹنگ ایم کیو ایم نے کی, یہ آج کی تاریخ تک نہیں ہو رہی ہے چائنا کٹنگ. یہ ہل پارک پر سرجانی ٹاؤن میں نیو کراچی میں کون کر رہا ہے؟ 10 برس سے 12 برس سے کس کا وزیر بلدیات بیٹھا ہوا ہے, وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے. ذرا اس کو نکال لیں. تو میرے خیال میں شہری سندھ کا مقدمہ بہت مضبوط ہے. ضرورت اس بات کی کہ شہری سندھ کی تمام آبادیں اس سوچ سے ہٹ جائیں کہ یہ ایم کیو ایم کا مقدمہ. میرے بھائی, این ڈی ایم اے نے بھی نالے صاف کیے ہیں نا, تو وہ پیسوں سے ہی, یعنی مشینری آئی ہے, ان کے پاس فنڈز ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وسیم اختر صاحب یا دیگر جو ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین یا یو سی چیئرمین بھی کیا کہتے رہے کہ ایک آئین ہے ملک کا, وہ یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس مالی, سیاسی اور انتظامی ذمہ داری اور اختیار ہوگا. دیر از نو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی. سندھ گورنمنٹ نے آئین کی کانٹراوینشن میں کیا. میری سپریم کورٹ خاموش بیٹھی ہوئے 3 برس سے مقدمہ لے کر گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 3.5 کروڑ کی آبادی ایم کیو ایم کا مقدمہ موجود ہے, 3 سال میں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو نظام کو, اور یہ 1100 ارب روپے اس کرپٹ گورنمنٹ کو آپ دیں گے کہ یہ چلائے, تو یہ تو 11 ارب روپے بھی نہیں لگائیں گے. اس لیے اس پورے پروجیکٹ کی جو کنسیو کیا گیا انسٹیٹیوشنل بیکنگ ضروری ہے. وہ کیا ہے انسٹیٹیوشنل بیکنگ؟ وہ ہے ایک با اختیار, با وسائل, آئین کے تحت قائم بلدیاتی حکومت. بلدیاتی ادارہ نہیں, آئین پاکستان میں لکھا ہے بلدیاتی حکومت. تو کراچی کے میئر نے اگر اختیار مانگے, اگر وسائل مانگے, تو وہ کراچی شہریوں کا حق ہے جو میں کما کر قومی خزانے میں دیتا ہوں. میئر کراچی پر الزام لگانے والے خود نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں کرپشن کی, اور جب میئر کراچی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ بالواسطہ پیپلز پارٹی کی حمایت کی جاتی ہے. ملک توڑنے والے, کرپشن کرنے والوں کی جب بھی حمایت کی جائے, سمجھ لو اس وقت ایم کیو ایم, میئر اور مہاجروں کو الزام دیا جائے. دوسری بات, سندھ کی دوسری بڑی اکائی ہے مہاجر. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مہاجر ایک شناخت ہے. کراچی آپریشن کے بعد ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی میں ہماری کمیونٹی کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے حکومتیں اور ریاستی ادارے ہمارے وہ تحفظات دور کریں گے. اس میں کراچی میں تعمیر و ترقی بھی تھی, اس میں ہمارے جائز حقوق بھی تھے, اور جائز حقوق میں ہمارے مالی حقوق بھی تھے, ہمارے انتظامی حقوق بھی تھے. لیکن کراچی آپریشن کی سختیاں برداشت کر لی, زیادتیاں برداشت کر لی, صعوبتیں برداشت کر لی,
لیکن اگر اس کے بعد اتنی بڑی کمیونٹی کو لاوارث چھوڑ دیا جائے, بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اور ان سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے جائیں, تو پھر سندھ کے اندر جو احساس محرومی پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری پھر سندھ کے حکمرانوں پر ہوگی. اس کا جواب میری آخری جو پریس بریفنگ تھی کلیئرلی دیا گیا ہے کہ 4 سالوں میں حکومت سندھ نے جو تنخواہ اور پینشن کی مد میں پیسے دیے وہ کلیئر کیے, سارے سامنے تھے. تقریباً کوئی سالانہ 11 ارب تقریباً جو ریسیو کیے ہیں حکومت سندھ سے. اس کے بعد جو ون ٹائم گرانٹ ملی حکومت سندھ سے وہ بھی ڈیٹیل بتائی پریس کے تھرو. اس میں مختلف مد میں پیسے ضرور دیے گئے مگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ وہ اماؤنٹ دی گئی, جیسے کہ KMDC کی تنخواہ, جیسے کہ نالوں کی صفائی, جیسے کہ بجلی کا بل. یہ پیسے اس ہیڈ میں دیے گئے. رہ جاتا ہے ADP اینول ڈیولپمنٹ پروگرام, اس میں 6 ارب کا شارٹ فال ہے 4 سالوں میں, 6 ارب کا لوکیشن کچھ اور جو ملتا تھا وہ نہ ہونے کے برابر کراچی کے لیے. تو یہ ڈیٹیل میں دے چکا ہوں, یہ ڈیٹیل میرے اندر ہے, کاغذ پہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اس سے زیادہ زیادتی اس شہر کے ساتھ ہو نہیں سکتی جس طرح 4 سالوں میں کی گئی ہے حکومت سندھ. علاوہ کوئی نہیں ملا. ہماری درخواست